وہ آپ کے سامنے ہے. خان صاحب نے کل بھی بائیکاٹ کیا جو واٹس ایپ پہ مقدمہ چلانے کی کوشش کی گئی. آج بھی یہاں مقدمہ جو ہے ابھی چل رہا ہے اور ہم نے جج صاحب کو کہا ہے کہ عدالتی وقت ختم ہو چکا ہے, آپ اس کو اب ختم کیجئے ٹرائل کو, لیکن ابھی تک چلا رہی ہیں. تو مجھے چونکہ چکری جانا ہے, 27 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے ہم نے وہاں ایک میٹنگ رکھی ہے. نارتھ پنجاب کے تمام MNA MPAs وہاں انتظار کر رہے ہیں میرا, تو انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی. پورے آج وقت آیا جس میں منسٹر سیف اور خاتون سینیٹر تھی, وہ کیا بات ہے, اس میں کیا گفتگو ہوئی ہے, کیا وہ میسج دے کے آئے ہیں؟ دیکھیں, خان صاحب نے میڈیا سے بات کی ہے اور یہ جو 13 میں شہادتیں ہوئی ہیں بہت ہی اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے. اور خان صاحب کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں, اس خطے میں امن جو ہے تبھی ہوگا جب 3 آپ جو اس کے سٹیک ہولڈر ہیں ان کو شامل کریں گے. ایک افغان حکومت, دوسرے افغان عوام, اور تیسرے جو ہمارے قبائلی علاقوں کے قبائل ہیں. ان کے درمیان جب تک گفتگو نہیں ہوگی, تصفیہ نہیں ہوگا, جرگہ نہیں بیٹھے گا اور اس کو حکومت پاکستان کی بیکنگ نہیں ہوگی, پشت پناہی نہیں ہوگی, تو امن نہیں ہوگا. صرف لوگوں کو مارنے سے, بم پھاڑنے سے امن نہیں ہوگا. ہر ایسا واقعہ جس میں بے گناہ لوگوں کی شہادت ہوتی ہے اس سے مزید دہشت گردی پیدا ہوتی ہے. تو خان صاحب نے یہی بات دہرائی اور بیرسٹر سیف بھی وہاں موجود تھے. علی امین صاحب کے لیے انہوں نے پیغامات دیے ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو ہم بالکل اپنا جو موقف ہے پارٹی کا وہ لے کر آگے چلیں گے. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کا جو اس حکومت نے اپنایا ہوا ہے. 2 کیس کی سماعت ہے, فیملی سے ملاقات کے دن بھی نہیں ہے. بیرسٹر صاحب کیسے اندر چلے گئے؟ عمران خان نے تو تنبیہ کی تھی کہ بیرسٹر صاحب, بیرسٹر گور, علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی طرح کی بات چیت نہ جاری رکھیں. ان کو پھر کیسے اجازت مل گئی اور کیسے وہ اندر؟ میں تو جواب نہیں دے سکتا نا, مجھے تو خود آج آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے, مجھے بھی اجازت نہیں مل رہی تھی. خان صاحب نے بائیکاٹ کر دیا پروسیڈنگز کا کہ جب تک سلمان راجہ اندر نہیں آئیں گے میں حصہ نہیں لوں گا. پھر جج صاحب نے اپنا ریڈر باہر بھیجا, ان کا ریڈر مجھے اندر لے کے گیا ہے, ورنہ اجازت مجھے نہیں دی گئی تھی. آج راجہ صاحب آپ پارٹی کے مرکزی عہدیدار ہیں, پورا پاکستان تقریباً سیلاب سے متاثر ہے, ایسے حالات میں آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, سیلاب ایک ناگہانی آفت تھی, لیکن اس ملک میں ظلم کا سیلاب بھی برپا ہے, اس ملک میں لاقانونیت کا سیلاب برپا ہے. اس کے خلاف آواز ہمیں اٹھانی ہے. پانی تو اتر جائے گا, لیکن جو ظلم اور بربریت ہے وہ کب اترے گی؟ جب تک ہم متحد ہو کر آواز نہیں بلند کریں گے یہ ملک ظلم اور بربریت کے سیلاب میں ڈوبا رہے گا. شکریہ. راج صاحب یہ بتائیے گا کہ فلک جاوید صاحبہ جو ہیں وہ گرفتار ہوئی ہیں, اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ مختلف خبریں بھی چل رہی ہیں. آپ کو کب پتہ چلا کہ ان کی گرفتاری کا, اور جو خبریں چل رہی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں, مجھے نہ گرفتاری کا پتہ ہے نہ خبروں کا پتہ ہے. میں مصروف آدمی ہوں, صبح عدالت میں تھا, اس کے بعد میں یہاں اندر ہوں. آپ بتائیں گے تو مجھے کچھ پتہ چلے گا. یہ ہمارا میڈیا اتنا PTI پہ سوال کرتا ہے, کیا یہ کبھی پنجاب حکومت میں بھی سوال کرے گا 1 کلو چاول کے اوپر اسٹیکر لگا کے آگے پیش کرنا, یہ کیا ان کی دل آزاری نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل ہے, بالکل یہ میڈیا کا فرض ہے کہ جو بھی حقیقت ہے وہ بیان کی جائے. جہاں عوام کے حقوق کو کسی کی سیاست کے تابع کیا جا رہا ہے وہ بالکل آپ کو بات ظاہر کرنی چاہیے. میں خود پورا پنجاب پھرا ہوں, ہر آفت زدہ علاقے میں گیا ہوں, ایک آدمی علی پور میں نے جانا ہے. ہر جگہ ہم نے یہی سنا, یہی دیکھا کہ امدادی کاموں میں بھی سیاست شامل ہے. ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, فلک جاوید نے سیلفی لی ہوئی آپ کے ساتھ. کہا جا رہا ہے کہ آپ کے فلیٹ سے ملی ہے اور وہ اسلام آباد میں آپ کے فلیٹ پہ رکی ہوئی تھی. یہ جھوٹ بات ہے, مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے, بالکل لغو بات ہے. فلک جاوید ہمارے لاہور کے ایک ورکر جاوید احمد خان صاحب کی بیٹی ہیں, مہر شکیل ان کے خاوند ہیں. دونوں سے میرا بہت پیار کا رشتہ ہے, ہم اکٹھے لاہور کے معاملات میں گفتگو بھی کرتے ہیں. ایسی گھٹیا بات اگر کسی نے کی ہے, ایسی گھٹیا حرکت کی ہے, تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ شرمسار ہونا چاہیے. لیکن شرم تو نہیں ہوگی ایسے کسی شخص میں اگر اس نے ایسی کوئی بات. یہ جو پوائنٹ کیا گیا ہے یہ تو بغیر کیمرے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے نا, بغیر کیمرے کے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا. پوچھنا چاہیے, آپ پوچھیے نا. کون ہے آپ؟ جی سر یہ بتائیے گا جلسے میں پورے پاکستان کو انوائٹ کیا ہے صرف KP سے لوگ؟ نہیں جی, پورے پاکستان کو انوائٹ کیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ KP سے شرکاء کی تعداد ہم سمجھتے ہیں زیادہ ہوگی, لیکن پورا پاکستان میں آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ صاحب اڈیالہ جیل سے باہر آئے ہیں اور انہوں نے جو صنم جاوید تھی ان کی حوالے سے بات چیت کی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر سے یہ میڈیا کے لوگ جو ہے وہ